اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہمارا اور آپ کا ساتھ رمضان المبارک سے چلتا چلا آ رہا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آخر تک خیر سے پورا رکھے۔ ناظرین اکرام، آج ہم 18ویں سحری اور 18ویں روزے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ 18ویں سحری کر کے 18واں روزہ اختیار کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ کائنات کے تاجدار، رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب، نور نبوت تخلیق فرمایا اللہ نے دنیا بنانے سے پہلے، یعنی کہ ابتدا کر رہا ہے اللہ اس دنیا کی تخلیق کی اپنے محبوب کا نور نبوت بنا کر، اور نبوت کا اختتام کر رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک پر۔ کیا ہی شان ہے، کیا ہی بات ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ٹاپک پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہماری ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پی ایچ ڈی کرا ہوا ہے، یعنی کہ ان کی علم کی آپ جو کہنا چاہیے کہ دریا ہے، علم کا دریا ان کے پاس۔ آج آپا سے ہم بہت ساری باتیں سنیں گے، ان کے علم سے کچھ موتی ہم بھی حاصل کریں گے۔ تو پہلے اپنی مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک؟ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت انداز میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے حافظہ سروش ہمارے ساتھ ہیں، جو نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ کی حمد سے، حمد باری تعالیٰ پیش کریں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انداز بارگاہ الہی میں حمد کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان رمضان ساہوں کی مانگنے والوں کی ہر دعا، رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج کا ٹاپک ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جو سیرت نگاری میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، انہوں نے کتنا علم حاصل کیا۔ آج آپا سے ضرور سارے سوالات کریں گے اور پوچھیں گے کہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ آپا، سب سے پہلے ولادت با سعادت کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اور میں آج آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ آپ نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج کے پروگرام کا عنوان قرار دیا۔ بحیثیت امت مسلمہ، میری آپ کی ہم سب کی زندگیاں تمام ہو جائیں، اس جیسی ایک زندگی نہیں بلکہ کئی زندگیاں ملیں، وہ بھی تمام ہو جائیں، بلکہ اگر رب العالمین ہمیں عمر نوح عطا فرمائے اور وہ بھی تمام ہو جائے، تب بھی ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کی گفتگو کی ابتدا میں اپنے ایک نعتیہ کلام سے کروں کہ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، دنیا کے رنج و غم میں گرفتار ہوں آقا، یاسین کی عظمت کے نگی آپ ہیں آقا، طٰہٰ کی جلالت میں مقیم آپ ہیں آقا، واللیل کی سیاہی میں ہنسی آپ ہیں آقا، والفجر کی عصمت کے امی آپ ہیں آقا۔ آقا یہ تیرے در کی گدائی کا ہے صدقہ، کیا بات ہے آقا یہ تیرے در کی گدائی کا ہے صدقہ، یا شاہ امم آپ کی نالین کا صدقہ، سبحان اللہ، بلوائیے اب مجھ کو مدینے میرے آقا، کیا بات، دیدار مدینے کا کرا دیجئے آقا، دیدار ہو روضے کا یہی میری دعا ہے، دیدار ہو روضے کا یہی میری دعا ہے، منبر کے قریب آپ کے بیٹھوں ہے تمنا، اور آپ کو سوچوں میرے آقا یہ دعا ہے، ان سارے ستونوں کے قریب میری نمازیں، ان سارے ستونوں کے قریب میری نمازیں، جنت کے ریاضوں میں سے ایک باغ جہاں ہے، وہ روضہ اقدس کی چمکتی ہوئی جالی، وہ روضہ اقدس کی چمکتی ہوئی جالی ہے، جس کے قریب آج بھی صفا کی نشانی، وہ علم وہ دانش کی مہکتی ہوئی کلیاں، دکھلائیے اب مجھ کو مدینے کی وہ گلیاں، اے سرور کونین بلا لیجئے مجھ کو، بس اپنا ثنا خوان بنا لیجئے مجھ کو،
یہ ایک دعائیہ نعتیہ کلام تھا جس سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور اب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم ولادت باسعادت کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس عالم سفلی کو ان کے نور سے منور فرمایا۔ بے شک اللہ رب العزت نے تاجدار انبیاء و مرسلین ہونے کی حیثیت سے، خاتم النبیین و مرسلین ہونے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ مگر کیا ہمیں عجب بات نظر آتی ہے کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہو، جو محبوب رب العالمین ہو، وہ دنیا میں تشریف لائے تو وہ یتیم تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ دنیا سے گزر چکے تھے، اور کسی بھی عورت کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا اس کا شوہر ہوا کرتا ہے، اور اگر اس کا شوہر دنیا سے گزر جائے اور اس عورت کا دنیا میں بچہ بھی آنے والا ہو تو اب اس کی تمام تر توجہات، تمام تر حسیات مرتکز ہو جاتی ہیں اس ایک بچے کے اوپر۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جیسے کہ تمام تر تواریخ اس امر پر متفق رہے ہیں کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن آپ کے آمد باسعادت کی نشانیاں نظر آنے لگیں۔ کس شان سے نشانیاں نظر آنے لگی کہ روایات یہ کہتی ہیں کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب شکم مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آیا تو جیسے محسوس یہ ہوتا تھا کہ کوئی ان سے گفتگو کیا کرتا ہے، کوئی بات کیا کرتا ہے۔ اور جس طرح کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ولادت کا وقت آیا تو کمرہ بند تھا، وہ حجرے کے دروازے بند تھے، لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ آپ نے اس حجرے کے اندر چند خواتین کو دیکھا، اور جب آپ پریشان ہوئی اور حیران متعجب ہو کر پوچھا کہ آپ کون خواتین ہیں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں حضرت آسیہ ہوں، ایک نے کہا کہ میں حضرت مریم ہوں۔ تو یعنی اتنی عظیم المرتبت شخصیات کی آمد ہوئی حضرت بی بی آمنہ کے پاس، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا نور بلند ہوا کہ جس سے شام کے محلات نظر آنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی میں اور کیا نشانیاں بتاؤں کہ قیصر و کسریٰ کے کنگورے لرز گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے جل رہا تھا مسلسل، وہ اس رات بجھ گیا جس رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بسعادت ہوئی۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت عبد المطلب کی کنیز تھی جس کا نام سویبہ تھا۔ سویبہ نے جس وقت آمنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ چاند سا بچہ عطا فرمایا تو وہ بھاگتی ہوئی حضرت عبد المطلب کی خدمت میں گئی اور اس نے جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں آمنہ کی آغوش میں ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ اور یہ سویبہ وہ کنیز تھی، وہ لونڈی تھی جو کہ ابو لہب کی کنیز تھی، اور روایت یہ کہتی ہے کہ ابو لہب نے اس وقت آزاد کر دیا تھا سویبہ کو یہ خوشخبری سنانے کے لیے کی وجہ سے۔ تو بہت سارے ہمارے پاس تواریخ میں روایات اور واقعات ایسے موجود ہیں کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باسعادت کے تمام تر آثار، قرائن، شواہد موجود ہے کہ جس سے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ آنے والی شخصیت ایک کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے، ایسی عظیم ترین شخصیت ہے کہ جن سے تاریخ عالم تبدیل ہو جائے گی، جو دنیا کے واسطے نجات دہندہ بن کر آئیں گے۔ اچھا، اس بات کو ڈاکٹر صاحبہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کا ذکر اس سے پہلے بھی گزشتہ آنے والے تمام انبیاء ما سبق دے چکے تھے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس نبی برحق کی آمد کا تذکرہ ہے جو کہ عنقریب دنیا میں تشریف لانے والا ہے۔ حضرت موسیٰ کی تعلیمات میں، زبور میں، توریت میں، انجیل میں، ہمیں تمام آسمانی کتابوں میں وہ روایات، وہ واقعات ملتے ہیں کہ جس میں یقین دلایا گیا ہے بنی نوع انسانیت کو کہ پریشان نہ ہونا، آخری جب زمانہ ہوگا تو اس وقت ایک ایسی شخصیت تشریف لائے گی کہ جو تمام انبیاء کے سید و سردار ہوں گے، اور وہ انبیاء کے سید و سردار جب تشریف لائے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کس عقیدے پر تھا، کس مذہب پر تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ابھی فسٹ نہیں ہوئی ہیں، اور ابھی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آئی نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون سا وہ دین تھا کہ جس کے اوپر اس عظیم گھرانے کے افراد کے پیروکار تھے۔ تو اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو تمام کا تمام موحد تھا، یعنی توحید پرست تھا۔ اس گھرانے میں کسی نے کبھی بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، اور کفر و شرک کا تو ان کے قریب سے شائبہ بھی نہیں گزرا تھا۔ اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی آمد باسعادت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نکاح سے نکلا ہوں، نہ کہ صفا سے۔ صفا یعنی وہ زمانے جاہلیت کے وہ مذموم طریقے تھے عقد کے، جو کہ اس زمانے میں رائج تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ خاندان وہ تھا کہ جہاں پر نکاح جیسا عظیم آسمانی آفاقی بندھن باندھا جاتا تھا، اور اس سے جو اولاد دنیا میں تشریف لاتی تھی وہ یقیناً پاک و پاکیزہ اولاد ہوا کرتی تھی، اور ان سب کے سید و سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آپا سے جو کچھ پوچھا جاتا ہے آپا اتنی خوبصورت انداز میں اتنی تفصیل سے بیان کرتی ہیں کہ دل چاہتا ہے بس آپا کی بات سنتے رہو۔ اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جتنی بھی بات کریں کم ہے، ہر شخص اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اگر بہت پڑھا لکھا انسان ہے تو وہ بہت اچھے ڈھونڈ کے الفاظ لاتا ہے کہ میں جتنی زیادہ خوبصورتی سے، جتنی زیادہ عقیدت سے، محبت سے اظہار کروں، کہ تعریف لکھوں۔ اور اگر کوئی شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، جو لکھنا نہیں جانتا، وہ اپنے دل میں چاہے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سے تعریف کرتا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ اسے ہمارے شکلوں کو نہیں ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ جب دیکھ رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر پردہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی اس دنیا کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنی حیات مبارکہ میں دیکھا کرتے تھے۔ اسی طرح تمام امور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے حیات طیبہ میں، تب دیکھا کرتے۔ ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تشریف فرما ہے، ہمارے امور حاضر ہوتے ہیں، ہماری محبتیں حاضر ہوتی ہیں، ہماری دعائیں، درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بظاہر پردہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں اسی طرح تشریف فرمائے۔ ہماری نظر یا ہماری روح، ہمارا دل وہ قوت نہیں رکھتا، جو وہ طاقت نہیں رکھتا، وہ نگاہ نہیں ہے ہمارے پاس جو ہم یہ سب دیکھ سکیں۔ ناظرین اکرام، آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ملتے ہیں مختصر سے بریک۔ ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں پھر سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظہ سروش، جو بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اور بڑے خوبصورت انداز میں عقیدت سے نذرانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہی ہیں۔ ناظرین، یہ ساری آواز میں خوبصورتی اور عشق کا رنگ نمایاں ہوتا ہے جب بندے کا دل محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ تو آئیں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتے ہیں۔ جی سروش۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ جگراج کو تاج توڑے سر سو ہے، جگراج کو تاج توڑے سر سو ہے، تجھ کو شہد و سرا جانا۔ البحر علا والموج طغى، من بکس طوفان ہوش شربا، من بکس طوفان ہوش
مجھدھار میں ہوں یا رسول اللہ مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی اتش برسن ہارے رم جھم جھم برسن ہارے رم جھم جھم دو بوند ادھر بھیگا جانا برسن ہارے جھم جھم دو بوند ادھر بھیگا جانا اور روح فدا کا فضل ہر یک شعلہ دگر برسن عشقا یک شعلہ دگر برسن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا لم یاتی نظیرو کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا انداز، بہت خوبصورت، جیسے کہتے ہیں نا محبت سے بھرپور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کیا اللہ اپنی بارگاہ میں، اور سرکار دو عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا جو موضوع ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ تشریف رکھتی ہیں جو بہت پیارے انداز میں ہر بات کو بڑی تفصیل سے بیان کر رہی ہیں۔ اب آپا سے ایک بات یہ پوچھنا چاہوں گی، قبل از اعلان رسالت یا اعلان نبوت، اس بات سے آپا کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں قبل از اعلان رسالت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث برسالت ہوئے تب دنیا کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لیکن 40 برس قبل از اعلان رسالت مکے کی مقدس سرزمین پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ آپ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ لیکن اللہ کے آخری نبی نے اپنے کردار کی عظمت سے مکے کے کفار اور مشرکین سے اپنے کردار کا لوحہ منوا لیا، اپنے کردار کا کلمہ پڑھوا لیا کہ وہ کفار اور مشرکین جن کے اندر اخلاقیات نام کی چیز کوئی نظر نہیں آتی تاریخ میں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، وہ آپ کو امین بھی کہتے تھے۔ میں ایک نقطے کی جانب
اور اشارہ کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی میری بچی نے بڑی خوبصورت طریقے سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا. میں بے اختیار اشکبار ہو گئی. میں اس بات کو بار بار یہ تو محبت ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو نہیں آتا. میں اس بات کو بار بار سوچتی ہوں. میں یہ سوچتی ہوں کہ آخر کیا حکمت تھی کہ جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دنیا میں یتیم بھیجا. دیکھیں اس پروردگار عالم کے لیے کس چیز کی کمی تھی؟ جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، وہ دنیا کی ہر نعمت اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو عطا کر سکتا تھا. لیکن دنیا میں آنے سے قبل حضرت عبداللہ کی رحلت ہو گئی اور چند برس کے تھے، 5 یا 6 برس کے، جب حضرت آمنہ کا دنیا سے آپ گزر گئیں. اور یہ دونوں شخصیات وہ تھیں والدین جو کسی بھی بچے کی شخصیت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کو دیکھا ہی نہیں اور ماں عالم کمسنی میں دنیا سے رخصت ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ نبی وہ نبی ہے کہ جس کو کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ باپ کی شخصیت کا پرتو تھا، یہ ماں کی اعلیٰ صفات کا پرتو تھا، بلکہ دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہ عظیم شخصیت ہے جو اپنے اندر اعلیٰ ترین انسانی اوصاف کو لے کر دنیا میں تشریف لے کر آئے. کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں، کوئی معلم نہیں، کوئی مدرسہ نہیں. مکے کی سرزمین پر ہمیں کوئی مکتب نظر نہیں آتا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ ایسے تھے کہ حضرت عبد المطلب یعنی آپ کے دادا وہ تھے کہ جن کے لیے خانہ کعبہ میں ایک مسند بچھوائی جاتی تھی. وہ سردار مکہ تھے، ان کے لیے ایک مسند بچھوائی جاتی تھی اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ حضرت عبد المطلب کی موجودگی میں یا غیر موجودگی میں اس مسند کے اوپر بیٹھ سکتا تھا. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کمسنی ہے نا، کیونکہ 8 برس کے ہوئے جب دادا کی رحلت ہو گئی، وہ آرام سے دادا کی مسند پر بیٹھتے تھے اور حضرت عبد المطلب انہیں پیار سے اس مسند پر بٹھایا کرتے تھے. یعنی حضرت عبد المطلب زبان حال سے یہ بتا رہے ہیں، سردار مکہ کی حیثیت سے تمام اہل مکہ کو مخاطب کر کہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس بچے کے مقام اور منصب کو سمجھو، یہ سردار ہے، اس میں بزرگی ہے، عزت و شرافت ہے. اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب ہم اعلان رسالت سے قبل عظیم واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر اخلاق حسنہ نظر آتے ہیں. ایسے عظیم اخلاق حسنہ نظر آتے ہیں کہ آپ کبھی وہ جو کہ مکے کی سرزمین پر جو لڑکے بالے جس قسم کے رضائل میں مصروف و مشغول نظر آتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس قسم کی سرگرمیوں میں موجود نہیں پائے گئے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بھی پاک و پاکیزہ تھا، آپ کی جوانی بھی بے داغ تھی، آپ کا لڑکپن بھی پاکیزہ تھا اور آپ کا شباب بھی پاکیزہ تھا. اور اس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظیم تر معاہدات کو بھی سر انجام دیا کہ جس میں ایک معاہدہ حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے. ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا. حلف الفضول وہ واقعہ ہے یا وہ معاہدہ ہے کہ جس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اس کے بدلے 100 اونٹ بھی دیتا تو میں اسے قبول نہ کرتا، بلکہ جس میں بنی نوع انسانیت کی جان کو بچایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ اس آپ کی خوبصورت باتوں کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے درمیان ہے، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع بہت ہی خوبصورت، بہت ہی قیمتی اور بہت ہی معلومات افزا ٹاپک سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین اکرام، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بہت خوبصورت کلام سنا، بہت ساری باتیں کریں. پہلے نبوت سے پہلے کی کیا باتیں تھی، یعنی قبل از اعلان نبوت، اعلان رسالت، اور جب یہ ہو گیا بعد از اعلان نبوت، اعلان رسالت. اس بارے میں ہم جانتے ہیں اپنی آپا سے. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، محبت سے آپا بولتے ہیں، بار بار ہم کہیں جی ڈاکٹر ثروت، ڈاکٹر ثروت، تو وہ اپنائیت کا اظہار نہیں ہوتا جو آپا کہنے سے ہوتا ہے. جی آپا کیا کہیں گی؟
دیکھیں تاریخ آدم و عالم کی عظیم ترین شخصیت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آج ہماری اور آپ کی گفتگو ہے. تو ہم نے بات کی قبل از اعلان رسالت اور اب ہم بات کریں گے بعد از اعلان رسالت. بڑا فرق نظر آتا ہے ہمیں اس میں، اس لیے کہ کل تک آپ مکے کے کفار اور مشرکین سے صادق اور امین کا لقب ٹائٹل حاصل کر رہے تھے، اور جیسے ہی اعلان رسالت کیا اب وہی کفار اور مشرکین جو آپ کے اوصاف حمیدہ کے متعرف تھے وہ اب آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے، وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان رسالت کیا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ 40ویں برس میں اعلان رسالت فرما رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ کے بڑے بڑے واقعات نظر آتے ہیں، جس میں سے ایک بڑا واقعہ تعمیر کعبہ کا نظر آتا ہے. تعمیر کعبہ میں کیونکہ مکہ پہاڑوں سے گھرا ہوا ایک شہر ہے اور جس میں خانہ کعبہ نشیب میں موجود ہے، اور جب بارشیں ہوا کرتی تھی اور اوپر سے پانی آیا کرتا تھا نشیب میں تو خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بھی نقصان پہنچ رہا تھا، اس کی دیواروں بھی گرنے کا خطرہ تھا، اور سب سے بڑھ کر جو خانہ کعبہ میں خزانہ رکھا ہوا تھا چور چکار آ کر اس میں سے چیزوں کو بھی چوری کر لیا کرتے تھے. لہٰذا مکے کے لوگوں نے سوچا کہ اس خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی جائے. قصہ مختصر کے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی، لیکن سب سے بڑا تنازع جو کھڑا ہو گیا وہ یہ کہ حجر اسود کو کون نصب کرے گا. اور اس وقت یہ طے پایا کہ جو کل صبح سب سے پہلے یہاں پر داخل ہو وہ حجر اسود کو نصب کرے گا. اور جب اگلی صبح نمودار ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ آمنہ کا یتیم بیٹا یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، اور لوگوں نے بے اختیار پکار کر کہا کہ صادق اور امین آ گئے. لیکن آپ کی بھی حکمت کیا عجب حکمت تھی کہ آپ نے ایک چادر منگوائی، اس کے اندر حجر اسود کو رکھوایا، اور اس کے بعد سب سے یعنی تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ لو، اور اس کے بعد سب کو شریک کر کے اس کام میں، اور جب قریب پہنچے ہیں تو پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے نصب کر دیا. یعنی اتنا بڑا تنازع جو خون خرابے پہ ختم ہونا تھا اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فہم و فراست سے اس مسئلے کو حل کر دیا. تو یہ وہ تمام تر اوصاف حمیدہ، یہ وہ تمام تر واقعات تھے جو کہ مکے کے تمام لوگوں کو زبان زد عام تھے، اور ان تمام حالات و واقعات کی روشنی بھی مد نظر رکھتے ہوئے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان رسالت کیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا سعدیہ کہ لوگ منو ان آنکھیں بند کرتے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان رسالت پر ایمان لے آتے، لیکن ایسا نہ ہوا. یقین کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی ابو قبیس کی پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک عظیم لشکر آنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات پر یقین کرو گے؟ اور یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں بے شک ہم یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ سے زیادہ کسی کو صادق اور امین نہیں پایا. تو جب اس قدر اندھا یقین کرتے تھے تو کیا وجہ تھی کہ جب اعلان رسالت کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر یقین نہیں لائے بلکہ مصائب کی انتہا کر دی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس اندیکھے خدا کو ماننے سے انکاری تھے. ان کے ذہنوں میں تصور نہیں تھا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ جو 360 بتوں کو جو خانہ کعبہ میں رکھ کر پوجتے ہوں، جن کے جو آٹے کا بت بنا لیا کرتے تھے، حلوے کا بت بنا لیا کرتے تھے، جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر کام کے لیے جن کے لیے علیحدہ علیحدہ خدا تھے، جو سورج چاند ستاروں کو پوجا کرتے تھے، کیسے یہ ممکن تھا کہ وہ ایک اندیکھے اللہ پر یقین کر لیتے؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر ایک عظیم فکری ذہنی انقلاب رونما فرمایا. ایسا انقلاب رونما فرمایا کہ جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ ایک اندیکھے رب کی وحدانیت پر یقین لے آئے. وہ جو کہ قتل و غارت گری کیا کرتے تھے وہ آج اخوت کے رشتے میں بن کر بھائی بھائی بن گئے. وہ جو کہ لوٹ مار کر کے کھایا کرتے تھے وہ روزے کے عادی بن گئے. وہ جو کہ بتوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے وہ نمازیں پڑھنے لگے اور ایک اندیکھے رب کی عبادت کرنے لگے. بے شک بے شک. یعنی یہ وہ عظیم فکری انقلاب تھا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکے کی سرزمین پر برپا کیا. یاد رکھیے گا بڑے بڑے انقلاب تاریخ کائنات میں آئے ہیں، لیکن وہ بڑے بڑے انقلاب اس کے راستے میں خون کی ندیاں بہتی تھیں. انقلاب کے راستے میں سروں کے مینار استادہ ہوتے تھے. انقلاب کے راستے میں پھولوں کے غنچے نہیں ہوتے. انقلاب کے راستے میں ہمیشہ خون کی ندیاں بہتی ہیں. لیکن یہ کائنات کا پہلا اور آخری فاتح تھا
جو امن کا سفید پرچم لہراتے ہوئے داخل خانہ بے کعبہ شک، ہوئے بے شک، سبحان اور اللہ۔ داخل خانہ کعبہ ہو کر آپ نے اعلان فرما دیا سبحان کہ جو اللہ۔ اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو اللہ کے گھر میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے، بے شک۔ جو اسلام کے دشمن کے گھر میں آ جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ایک عمل سے صاف صاف واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ ہوا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ آپا آپ بڑا پیارا اور بہت تفصیلی ہمیں بتا رہی ہیں کہ واقعی میں دل چاہتا آنکھیں بند کرو اور سنتے رہو، لیکن ایک بریک بھی ضروری ہے ہمارے درمیان، جب آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ بھی جائیں گے۔ لیکن بات کیا ہے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات چیت جاری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت، یعنی کہ سعادت بہت بڑی، کس لیے؟ اس دنیا کے لیے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے سے پہلے نور نبوت تخلیق کیا، اور جب تمام انبیاء کرام کو بھیج دیا تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ختم نبوت فرما دیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے ختم نبوت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک اللہ نے جو نازل فرمایا وہ اسی مبارک ماہ کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اسی مبارک ماہ میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن پاک نازل فرمایا۔ اچھا، اس قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ہم عربی کی تلاوت کرتے، بے شک بہت ثواب، بہت زیادہ ثواب، لیکن ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ جن کی عربی ہے وہ تو ایسے ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھیں گے، اور اگر اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی، سمجھ دی، عقل دی، سوجھ دی، بوجھ دی تو ہم تفسیر بھی پڑھیں گے۔ اس سے ہوگا کیا؟ جو اللہ نے فرمایا ہے وہ ہمیں بہت واضح انداز میں سمجھ آئے گا۔ کبھی قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں اور ترجمہ، تو اس میں کیا چیز نہیں ہے جو موجود نہیں ہے، کون سے ایسے مسائل کا حل ہے جو موجود نہیں ہے۔ رشتوں سے متعلق تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا، حسن سلوک سے متعلق فرما دیا، اپنے محبوب کی احادیث جو ہیں وہ، یعنی کہ ایک طرح سے تعریف ہے نا قرآن اللہ کی طرف سے اللہ کے محبوب کے لیے، تو اس میں جو کچھ ہے وہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہوں، اولاد کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وراثت کے حقوق ہیں، جو کچھ ڈھونڈیں گے سب ملے گا۔ ناظرین کرام، بڑی پیاری گفتگو جاری اور ساری ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ رمضان الکریم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم آپ کے ساتھ پھر موجود ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ہمارے درمیان۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت پیاری سی نعت خواں انم ابرار، جو بہت پیارے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ توفیق دیتا رہے کہ اپنے محبوب کی ثنا خوانی کے صدقے اس کو قبول بھی فرماتا رہے۔ جی انم، کیا نعت سنائیں گی ہمیں؟ حضور میرے تو سارے بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے جو مل رہا ہے مجھے سارا پیارا آپ سے ہے، میں بے قرار
सबब बार बार आप से है, मैं बेकरार मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह के नबी की तारीफ़ इतनी खूबसूरत अंदाज में की जाती है, दिल चाहता है सुनते रहें और इसको अल्लाह कबूल करे। सबसे पहले तो ये दुआ करते हैं आमीन। नाज़रीन इकराम, अज़ान फ़जर का वक्त करीब हुआ चाहता है। आप लोग अपने सहरी के एहतमाम को मुकम्मल कीजिए। अज़ान से कुछ वक्त पहले सब कुछ खाना पीना छोड़ दीजिए ताकि रोज़ा वाकई में रोज़ा रहे, और ऐसा ना हो आखिर तक आप खा रहे हैं, सुबह की जो है ना लाइन और किरण जो फूटती है वो फूट जाए और हम समझे जी रोज़ा है और रोज़ा ना हो, हमारा फाका हो जाए। तो आज का टॉपिक है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पे बातचीत जारी है और मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हम अपना 18वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं। 18वें रोज़े में बड़े खूबसूरत टॉपिक पे बातचीत जारी है, इल्म में इजाफ़ा हो रहा है। इस्लामिक स्कॉलर्स अपने नॉलेज से हमारे इल्म में इजाफ़ा कर रहे हैं, तो क्यों ना आप मज़ीद अपनी कुछ मालूमात में इजाफ़ा किया जाए। डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यानी सीरत निगारी में PhD हैं। बड़ी बात है नाजरीन। अजीम इस्लामी तालीमात क्या हैं, इसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर साहिबा से कि हमें कुछ तफसील से बयान करें। जी डॉक्टर साहिबा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत जैसी अजीम थी वैसे ही उनकी तालीमात भी अजीम थी, बल्कि उन अजीम तालीमात को जब आज बनी नौ इंसानियत देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि कैसे ये मुमकिन है कि ऐसी अजीम शख्सियत जिसकी इतनी अजीम तालीमात हो। इसलिए कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने न किसी स्कूल में जाते हुए देखा, न किसी कॉलेज में जाते हुए देखा, न किसी यूनिवर्सिटी में, न किसी मकतब में जाते हुए देखा, और न किसी उस्ताद के सामने ज़ानुए अदब तय करते हुए देखा। लेकिन इसके बावजूद आपकी अजीम तालीमात बनी नौ इंसानियत की निगाहों को खीरा किए देती हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस, वैसे तो हमारे सुबह शाम गुजरते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को सुनते हुए, लेकिन आज के आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम में मैं तमसीली अहादीस का जिक्र करना चाहती हूँ। तमसीली अहादीस जिसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, यानी एक तो सिर्फ ज़बानी बयान फरमाया हो उसे हदीस कहते हैं, तमसीली अहादीस वो होती है जिसे करके दिखाया। तो अब इस मौके पर मुझे एक मौका जो मैं याद दिलाना चाहती हूँ वो ये कि एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा कराम के साथ एक सहरा से गुजर रहे थे। सहरा से गुजरते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा कराम से कहा कि जाओ इस सहरा में से कुछ ईंधन तलाश करके लाओ। अब सहाबा कराम ने फरमाया, कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेआबो गिया मैदान है, यानी ये खसो खाशाक से पाक है, यहाँ पर तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे हम ईंधन के तौर पर जमा कर लें। हुजूर ने कहा कि जिसे जो मिले वो लेकर आ जाओ, किसी को इतने बड़ा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए, किसी को इतना बड़ा मिल जाए, जो जिसे मिल जाए वो लेकर आओ। अब सहाबा कराम जो थे वो मैदान सहरा में बिखर गए और उन्होंने तलाश करना शुरू किया। किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिला, जिसको जो मिला उसने लाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखना शुरू किया, यहाँ तक एक छोटा सा टीला नुमा बन गया। अब जब छोटा सा टीला सा बन गया, ढेरी बन गई, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो ये मिसाल है, तुम समझते हो कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ बिल्कुल पाक हैं, उसके अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, लेकिन अगर इतनी सी बातों को तलाश किया जाए तो एक गुनाहों का ढेर जमा हो सकता है। तो ये एक तमसीली हदीस थी। एक और मकाम पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चंद अफराद जो थे वो एक कश्ती में बैठकर एक दरिया पर सफ़र कर रहे थे, और जब वो कश्ती दरिया के ऐन बीचों बीच में पहुंची तो उस वक्त कश्ती में बैठे हुए एक शख्स ने कश्ती में सुराख करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब जब कश्ती में सुराख करना शुरू किया तो चाहिए तो यही था कि कोई फर्द से मना करता कि देखो कश्ती में सुराख ना करो, या हो सकता है किसी ने मना भी किया हो तो उसने कहा हो कि भाई कश्ती में इस जगह का बैठने का किराया मैंने दिया है,
اب میں بیٹھا ہوں, میں نے کرایہ دیا, میری مرضی میں یہاں پہ بیٹھ کے جو بھی کروں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے, کیونکہ اسے کسی نے منع نہیں کیا, یہ شد و مت سے منع نہیں کیا, تو ہوا کیا کہ اس نے جب کشتی میں سوراخ کیا تو اس کشتی سے پانی بھر آیا کشتی میں. غلطی ایک کی تھی لیکن پوری کی پوری کشتی غرق آب ہو گئی. یعنی آج میں اور آپ, اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاشرے کی مثال بھی اسی کشتی جیسی ہوتی ہے. دیکھیں سعدیہ, آج ہماری سوسائٹی میں ارد گرد کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے بھئی مجھے اس سے کیا, وہ جو کر رہا ہے کرنے دو. وہ کہتا ہے بھئی اسے اپنی قبر میں جانا ہے, مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر معاشرے سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد اس سوسائٹی کو غرق آب ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا, تباہ و برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو یہ وہ عظیم اسلامی تعلیمات ہیں جو بنی نوع انسان کی دل و دماغ کو حیران کر دیتی ہیں. کیسے یہ ممکن ہے, کیسے یہ ممکن ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کہ جس نے کسی استاد کے سامنے زانو ادب طے نہ کیا ہو, لیکن جب وہ فرش زمین پر بیٹھ کر عرش کی خبریں دے رہے ہیں, ملائکہ کی باتیں بتا رہے ہیں, آسمان کے راستوں کی خبر, یا واقعی معراج کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمان سے ہو کر آ گئے, عرشی الہی پر ملائکہ سے ملاقات کر کے آ گئے, ان کو نماز پڑھا کر آ گئے, جنت کا نظارہ کر کے آ گئے, جہنم نے چہرے پہ نقاب ڈال لی, اور جب واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو یہاں پر زنجیر در ہلتی رہی, بستر رسول گرم رہا اور وضو کا پانی بہتا رہا. یہ وہ عظیم واقعات ہیں جو کہ انسانی عقل کو تحیر میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے, یہ کس طریقے سے. لیکن یہ وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں جنہیں اعجاز رسالت کہتے ہیں. یعنی آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو مہتاب کے 2 ٹکڑے ہو گئے, آپ نے سورج کو پلٹا لیا مقام اصل پر واپس, آپ نے بھاگتے ہوئے جانور کو بلایا, اس سے رسالت کی گواہی دلوائی, آپ نے درخت کی جانب اشارہ کیا, وہ درخت اپنے مقام سے بلند ہوا, حضور کے سامنے آ کر استادہ ہوا, اور ہاتھوں پر سنگریزے اٹھا لیے تو انہوں نے کلمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے آپا, بڑی بہت خوبصورت گفتگو ہے ایسی کہ سننے کو دل چاہتا رہتا ہے. ناظرین, اب ایک نعت سنتے ہیں انم سے کہ وہ کیا پیش کریں گی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. جی انم. دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے, جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے دل کہنے لگا گنبد کا نظارہ, دل کہنے لگا ہی گنبد کا نظارہ, یہ نقش تو بسانے کے لیے ہے, جان کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے, اور آتی ہے جو آنکھوں میں نمی مت حسف گلے, کیسے
جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے، اور سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے، گیری طلب اور بڑھانے کے لیے ہے، جا آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز، بہت پیارے انداز میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ ناظرین اکرام، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کہنا چاہیے کائنات کا سب سے بڑا ٹاپک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت سب سے پہلے تخلیق فرمایا گیا ہے، اور اس کائنات میں جتنے سارے لوگ ہیں، چیزیں ہیں، چرند پرند، سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کروایا ہے۔ خدا نخواستہ کوئی یہ پرندہ کوئی یہ نہ کہہ دے میں نہیں جانتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی چیز یہ نہ کہہ دے میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کائنات میں ازل سے ابد تک آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ اپنے طور پہ اقرار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ان کی اپنی زبان جانتی ہے، لیکن حقیقت میں دلوں سے سب اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ازل سے ابد تک آنے والے لوگوں سے اقرار لیا ہے۔ اتنا خوبصورت ٹاپک، اتنے تفصیل سے اس پہ بات کی گئی ہے۔ ہماری پیاری ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، ایک خزانہ ہے ان کے دل میں، ایک خزانہ ہے ان کے دماغ میں علم کا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ خزانہ ہے جس کو جتنا زیادہ دوسروں کو دیا جائے یہ بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اگر کوئی سونا ہے، کوئی جواہر ہیں، کچھ اور دولت ہے کسی بھی شکل کی، اگر اس کو دوسرے کو دیتے تو کم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ دیتے ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن علم اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے، جتنا زیادہ لوگوں میں بانٹیں گے بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی بات ہے نا آپا، آج آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں دنیا میں آپ کا پیغام جا رہا ہے، کس کس کے دل پہ آپ کے بات اثر کر رہی ہے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کن کن لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز دے، آپ کی باتوں سے ان کے دلوں پہ ایسا اثر ہو جائے، یا ہم جو نعت خوانی کر رہے ہیں دلوں کے گرما دینے والی باتیں۔ بے شک ہم ہمیشہ سعدیہ یہ دعا کیا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ بھی ایسا ہو جائے کہ جو کسی کا ایمان بچ جائے، کسی کی آخرت بن جائے، تو وہ ہمارے لیے بھی توشہ آخرت بن جائے گا۔ اور یہ جو ابھی آپ نے جملہ کہا نا، یہ بہت زیادہ لمحہ فکریہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے سب سے آخر میں، لیکن آپ کی خلقت سب سے پہلے ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آدم آب و گل کی منزلوں کے درمیان میں تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ نوح کا سفینہ محو رواں تھا پانی کی موجوں پر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابراہیم آتش نمرود میں قدم رکھ رہے تھے، اور اس وقت بھی آپ نبی تھے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام زندان مصر میں مقید تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرش چہارم پر اٹھایا جا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جبکہ آپ مکے کی سرزمین پر اعلان رسالت کر رہے تھے اور لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر رہے تھے۔ آج مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ احسان عظیم ہے، یہ نعمت عظیم ہے پروردگار عالم کی کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیا۔ عشق دم جبرائیل، عشق دم
कलाम मुस्तफ़ा, सल्लल्लाहु इश्क अलैहि खुदा वसल्लम। का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, बेशक, बेशक। ये इश्क ही होता है जो आपके दिलों को गरमा देता है, ये इश्क ही सुभान होता है अल्लाह। जो आपकी आंख में आंसू ले आता है, बेशक। ये इश्क ही होता है कि जो आपकी ज़बान पर अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल, उनकी सना व सिफत आ जाती है। और हमें दुआ करनी चाहिए कि बारगाह क़ाज़िउल हाजात में हमारी ये इबादत कबूल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता है, दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना चाहिए। जो ना बेसिकली अल्लाह पाक ने अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ही दुरूद बनाया है। अच्छा, हम पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है हमें? जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हलाक हुआ वो शख्स जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ, उसने दुरूद ना पढ़ा। बेशक। दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं, और दुरूद शरीफ का फ़ायदा क्या है? अल्लाह के नबी को आपके दुरूद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके अपने लिए, यानी हमारे अपने अमाल नामे के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब रोज़े महशर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीज़ान पे तशरीफ़ फरमा होंगे और हमारे जब अमाल नामे पेश किए जा रहे होंगे तो उस वक्त अगर हमारे अमाल नामे में कुछ कमी होगी, कुछ भी परेशानी होगी, या हमारा अमाल नामे में कुछ ऐसा होगा जो मुश्किल होगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास एक रुक्का निकाल के रख देंगे। वो दुरूद पाक है जो तेरे मुंह से निकला करता था और मेरे पास पहुंचा करता था, वो रख देंगे, मीज़ान में हो जाएगा भारी। सुभान अल्लाह, क्या बात है, और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज हमने 18वीं सहरी आपके साथ की है, 18वां रोज़ा इख्तियार कर चुके हैं और इंशाअल्लाह अपने अगले रोज़े की सहरी के लिए आपके साथ होंगे, अपने नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। नाज़रीन इकराम, अपने प्रोग्राम को अख्ताम करने से पहले अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर सरवत अस्करी, आपका बहुत शुक्रिया, अपने कीमती वक्त से हमें आपने वक्त दिया और हमारे वक्त को बहुत कीमती बना दिया, बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ अनम, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी प्यारी आपने नाते सुनाई। नाज़रीन इकराम, अपना 18वां रोज़ा हम इख्तियार कर चुके हैं। इंशाअल्लाह अगली सहरी अगले नए मेहमान और नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।